میرے بزرگوں بھائیوں، آپ اس طرح بھی نماز کے لیے آئے کہ آپ کا سر کپڑے سے بندھا ہوا تھا، سر دکھ رہا تھا، اور آپ نے ممبر پر بیٹھ کر تقریر کی اور آپ نے کہا میں پورا دین سنا چکا ہوں، پہنچا چکا ہوں، کوئی چیز باقی نہیں ہے، تم اس کو مضبوطی سے تھامو، میں حوض کوثر پر تمہارا انتظار کروں گا۔ آپ نے کہا حوض کوثر مجھے یہی سے نظر آ رہا، اور اس کے کناروں پر آپ خورے جس پیالے سے پانی پیتے اتنے رکھے ہوئے ہیں کہ عدد نجوم السماء، جیسے آسمان کے اندر ستارے کی تعداد ہے۔ مقام محمود پر حوض کوثر پر میں تمہارا انتظار کروں گا۔ بخاری شریف میں آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ ہر نبی اور رسول کی ایک دعا تھی، وہ خاص دعا ہوتی تھی، آپ جب تنگ آ جاتے تھے قوم سے تو وہ استعمال کر لیتے تھے، میں نے چھپا کے رکھی ہے، شفاعت امت کے لیے استعمال کروں گا، مگر جس نے شرک نہ کیا ہو اس کو فائدہ پہنچے گا۔ وَهِيَ تَنَالُ لِمَن مَّاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا۔ مشرک کے لیے بڑی مشکلات ہیں۔ ان اللہ لا یغفر یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ شاہ عبد القادر کہتے ہیں تفسیر موضح میں، یہ دیوبند اور بریلوی سے پہلے دہلی کے عالم ہیں، فریقین مانتے ہیں۔ وہ تفسیر موضح میں لکھتے ہیں خدا کی صفت جیسے علم غیب، یا ہر جگہ موجود ہونا، یا نفع و ضرر کا مالک ہونا، کسی مخلوق میں مانے تو یہ شرک ہے اور اس کا مرتکب مشرک ہے۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ کتاب الحوض بخاری اور کتاب الشفاعت مسلم میں ہے، آپ نے فرمایا میں حوض کوثر پر کھڑا رہوں گا، اور کچھ لوگ وہاں سے گزریں گے تو وضو کے آثار سے اور سجدوں کی نشانیوں سے میں ان کو پہچان لوں گا، تو میں کہوں گا اسے حابی، اسے حابی، یہ تو میرے لوگ ہیں، ان کو کہاں جہنم لے جا رہے ہو؟ تو فرشتے مجھے کہیں گے لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کو معلوم نہیں آپ کے بعد انہوں نے بدعت نکالی تھی۔ بدعتی ٹولہ ذرا گریبان میں جھانک کے اور آہستہ آہستہ اس سے پیچھے ہٹے۔ احدثوا بعدک، آپ کے بعد نئی نئی چیزیں نکالی، میلاد ان کا نیا، اذان ان کی نئی، صلاۃ و سلام ان کا ماڈرن، ہر کام ان کا جو ہے نا بالکل جو ہے نا لمیٹڈ ہے، کمپنیوں کی حد نہیں ہے کہ کہاں سے نکل رہی ہے۔ وہ یہاں ایک پولیس افسر تھا ہمارے گلشن تھانے میں، نمازی تھا، دیندار تھا، یہاں نماز پڑھنے آتا تھا۔ آہستہ آہستہ میرے قریب آیا، ایک دن میں نے کہا چائے وائے پی لو، یار اختلافات ختم ہو جائے تو اچھا نہیں ہے۔ میں نے کہا آپ کا کس سے اختلاف ہے؟ کہ نہیں علماء دین کا جو ہے۔ میں نے کہا پہلے اختلاف سمجھ لو، پھر یہ کوشش کی ختم ہو جائے، اختلاف جس نے کیا ہے اس کو سمجھائے۔ میں نے کہا جو اذان مکہ و مدینہ میں ہے وہ ہمارے ہاں ہے، تو جنہوں نے آگے پیچھے اس کے اضافہ کیا ہے وہ اختلاف کر رہا ہے۔ پوری امت مسلمہ جب سے دین آیا ہے درود و سلام نماز میں بیٹھ کر پڑھتے اور اپنا اپنا پڑھتے اور آہستہ پڑھتے ہیں، تو جو کھڑے ہو رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، حلقے باندھ رہے ہیں، یہ اختلاف کر رہے ہیں، ہم تو اسی طرح۔ تو میں نے کہا اختلاف سمجھنے کے لیے بھی علم چاہیے، اگر آپ جیسے ڈی ایس پی صاحب اختلاف سمجھ گئے تو آدھا مشکل تو حل ہو ہی جائے۔